أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، آج کی ہماری گفتگو کا محور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام میرے اور آپ کے نام. سوچتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کون سے باب کو اپنے سامنے رکھوں. جب اللہ کی کلام قرآن مجید کو دیکھتے ہیں کہ پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک ہر ایک پارہ اور 114 سورتوں میں سے ہر ایک سورت اور ایک ایک رکوع، ایک ایک آیت اور ہر آیت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف میں عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کہ اللہ رب العزت کی زبان سے نکلنے والے بول بھی کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی والشمس وضحاها، کبھی واللیل اذا یغشا، اور کبھی لعمرک، اور کبھی لا اقسم بہذا البلد، اور کبھی وہذا البلد الامین کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو واضح کر رہے ہیں. سوچتا ہوں آج کی اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا جائے، آپ کی ولادت با سعادت کا تذکرہ کر کے آپ کی شان کو واضح کیا جائے، آپ کے بچپن کو بیان کر کے آپ کے لڑکپن اور آپ کی جوانی کو بیان کر کے وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صداقت میں بھی، عدالت میں بھی، سخاوت میں بھی، شجاعت میں بھی، امامت میں بھی، امانت و دیانت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی فجر بھی اللہ، جن کی ظہر بھی اللہ، جن کی عصر بھی اللہ، جن کی مغرب بھی اللہ اور جن کی عشاء بھی اللہ. آپ کے قول کو دیکھوں، آپ کے بول کو دیکھوں، آپ کی گفتار کو دیکھوں، آپ کے کردار کو دیکھوں، زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے بھائیوں ایسا با کمال ہے کہ جس کو لفظوں میں ڈھالا نہیں جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں ایک طالب علم لفظوں میں کیسے ڈھال سکتا ہوں؟ لگتا ہے کروڑوں بار بھی یہ زبان عطر سے دھو کر کے لے آؤں پھر بھی ان کی عظمت، جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شایان شان یہ زبان نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت اس عظمت کو پہچاننے کی اور اللہ نے جو ہم پہ احسان کیا کہ ان کا امتی بنایا، اس فضیلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. بحیثیت مسلمان یہ نیت تو واقعتاً بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ اگر مجھے اللہ رب العزت مال سے نوازے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح میں سارے کا سارا مال محبت مصطفیٰ اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں صرف کر دوں، اور اس صحابی کی طرح کہ جس کا ایک ایک عضو تو مسیلمہ کذاب کاٹتا چلا گیا تھا لیکن آخری سانس جب تک چلی اس صحابی نے اپنی زبان سے یہی بولا تھا نا کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، سچا نبی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا نبی ہے. یہ چاہت تو بہت ہی اچھی ہے کہ اللہ رب العزت اگر موقع لے آئے
تو آپ کی محبت میں زندگی کی آخری سانسیں تلک قربان کر دوں۔ وہ نبی کہ جس کے بارے میں واقعتاً صحیح کہا تھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے پیارا تو دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو حسن سے نواز دیا گیا ہو۔ حسن بھی یا اللہ، صورت بھی یا اللہ، سیرت بھی یا اللہ، میں جس زاویے سے اور جس پہلو کو بھی دیکھتا ہوں میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی مکمل شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے سچ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، زندگی کے ہر پہلو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل اسوہ حسنہ، قدوہ اور نمونہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے دیکھیے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پہلو پھر یہی ہے کہ میں اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اور آپ کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کے زاویے درست کرتے چلے جائیں۔ تو اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے صرف 5 پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتا ہے۔ 5 پیغام اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کرے اللہ رب العزت ہمیں اس توفیق سے نوازے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نکلنے والے مختلف پہلو اور مختلف پیغامات ہم اپنی زندگی میں اتاریں، کہ جن کو زندگی میں اتارنا میرے اور آپ کے لیے دنیاوی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، اور اخروی بہاروں کی تو کیا ہی بات ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا پیغام میرے اور آپ کے نام تواضع اور عاجزی کا پیغام ہے۔ ذرا دیکھیے سنن ابن ماجہ کی 4308 نمبر روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں پوری کی پوری آدمیت کا سردار ہوں، ولا فخرا، لیکن اس بات پہ مجھے کوئی فخر نہیں، وَأَوَّلُ من تنشق الارض عنہ یوم القیامہ، ایک وقت آئے گا نا یہ زمین و آسمان سبھی کے سبھی مٹ جائیں گے، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ جب دنیا میں انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، جب زندہ کیا جائے گا تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا جائے گا۔ ولا فخر، فرمایا اس بات پہ بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ جبکہ مسند احمد 12469 نمبر روایت فرمایا، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا۔ وَلَا فَخْرَ، اس بات پہ بھی مجھے کوئی فخر نہیں۔ اور سنن دارمی کی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی 49 نمبر روایت، انا قائد المرسلین ولا فخر، جتنے بھی انبیاء کرام کی جماعت آئی ہے میں سارے کے سارے انبیاء کا قائد ہوں، امام ہوں، لیکن اس بات پہ بھی مجھے کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، مجھے اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا ہے، لیکن اس بات پہ بھی مجھے کوئی فخر نہیں۔ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں
اس بات پہ مجھے کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِ، سب سے پہلے اگر سفارش کی کرنے والی کوئی شخصیت ہوگی تو اللہ نے یہ اعزاز مجھے ہی دیا ہے، اور اگر روز قیامت کسی کی سفارش کو سب سے پہلے شرف قبولیت سے نوازا جائے گا تو یہ امتیاز بھی میرے حصے میں آئے گا۔ وَلَا فَخْرَ، لیکن اس بات پہ بھی مجھے کوئی فخر نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے تواضع، عاجزی اور انکساری کے ایسے عملی نمونے پیش کیے میں اور آپ کے لیے کہ کبھی دل میں انانیت کا بول نہیں آنا چاہیے۔ فرعون کی طرح انانیت کا بول، جس نے بولا تھا انا ربکم الاعلی، انانیت کا نعرہ فرعون نے بولا تھا، عبرت بنا دیا گیا۔ یہی آنا کا بول جو ہے وہ قارون نے بولا تھا کہ مجھے خزانے میرے علم کی وجہ سے ملے ہیں، عبرت بنا دیا گیا۔ یہی انانیت کا بول شیطان لعین نے بولا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا گیا، میں بہتر ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا پیغام، انانیت کے بت کو توڑیے، اپنی اس میں سے نکلیے، تواضع اور عاجزی کو اختیار کیجئے، اور یہ سمجھیے کہ میرا بھائی مجھ سے بہتر ہے، ممکن ہے وہ شب گزاری میں مجھ سے بہتر ہو، ممکن ہے وہ اللہ کے تقرب میں مجھ سے زیادہ ہو، وہ اللہ کی معرفت میں مجھ سے زیادہ ہو۔ اپنے آپ کو اپنے بھائی کی نسبت کم تر سمجھنا اور اپنے بھائی کو اپنے سے اعلیٰ اور برتر سمجھنا میرے بھائیوں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا پیغام ہے۔ ذرا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے انداز کو۔ مسند احمد کی 13,529 نمبر روایت، انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، جب آنے والا آتا ہے اور آ کر کے مخاطب کرتا ہے یا سیدنا وابن سیدنا و یا خیرنا وابن خیرنا، آ کر کے ایسے الفاظ بولتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں ڈھنگ سے بات کیا کرو، کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ ہاں انا محمد ابن عبد اللہ ورسول اللہ، میں تو محمد ابن عبد اللہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ حاضرین مجلس ذرا دیکھیے 1594 نمبر روایت صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، تواضع کا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو کس انداز سے پانی پلاتے جا رہے ہیں، پانی پلاتے جا رہے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ذرا آپ بھی نوش فرمائیے، فرمایا پہلے آپ پی لیجئے، فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ساقی القوم آخرهم شربا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کا انداز دیکھیے، جب محفل لگی ہوئی ہے بیٹھنے کا انداز بھی ایسا ہے، الگ سے اہتمام نہیں کرتے کہ جس سے امتیازیت واضح ہو جائے، بلکہ بیٹھنے کا انداز ایسا ہے آنے والا آ کر کے دیکھتا ہے تو اس سے پہچانا نہیں جاتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ صحیح بخاری میں 63 نمبر روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس مع النبی فی المسجد، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، دخل رجل، ایک بندہ آتا ہے اپنے اونٹ کو یوں باندھتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے ایکم محمد، تم میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، جس کے بیٹھنے کا انداز بھی ایسی تواضع اور ایسی عاجزی پہ مبنی ہو۔ حاضرین مجلس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور تواضع کا ذرا اندازہ کیجئے۔ مسند احمد کی روایت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی جانب روانہ کر رہے ہیں اور حالت کیسی ہے، پوری کائنات
کائنات کے سرتاج پیغمبر ہیں، لیکن صحابی رسول یوں سوار ہیں اور اللہ کے پیغمبر ساتھ پیدل چل رہے ہیں. ومعاذ راکب ورسول اللہ یمشی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع اور عاجزی کا انداز دیکھیے. صحیح بخاری میں 458 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رجلا اسود او امرأۃ، دونوں الفاظ موجود ہیں، رجل کے الفاظ بھی ہیں، امرأہ کے الفاظ بھی ہیں، کہ ایک شخص جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا، بتلایا گیا وہ تو داغ مفارقت دے چکا تھا، اس کو دفنا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے مجھے تکلیف دی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور جا کر کے اس کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کی 1356 نمبر روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا انداز دیکھیے. کان غلام یہودی، ایک یہودی بچہ تھا جو خدمت کرا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیمار ہو جاتا ہے. اس یہودی بچے کی بیمار پرسی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے جاتے ہیں. میں اور آپ اگر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے اس طرح جانے کے انداز کو دیکھیے، کس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر کی عاجزی اور تواضع کو دیکھیے. ہے بھی غلام، ہے بھی یہودی، خود چل کر کے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر کے دعوت دیتے ہیں. بیٹا پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ. یہ سوالیہ انداز سے اپنے باپ کو دیکھتا ہے، وہ باپ جو تھا تو یہودی لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں آتا دیکھ کر کے اشارہ کرتا ہے اپنے بیٹے کو، اطیع ابا القاسم، ان کی بات مان لیجئے. وہ یہودی بچہ یوں اپنی زبان سے بولتا ہے لا الہ الا اللہ. ادھر سے یہ کلمات جاری ہوئے، ادھر سے پیغام اجل پہنچتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر مسکراتے ہوئے اپنی زبان سے بولتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار. یہ ساری تعریفیں تو اللہ کی تعریفیں ہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ بولا ہے، اللہ نے جہنم کے انگاروں سے بچا کر کے اسے جنتی شہزادہ بنا دیا ہے. تو میرے بھائیوں، تھے تو پوری کائنات کے سرتاج پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن تواضع اور عاجزی دیکھیے. ایک یہودی بچہ ہے تو اس کی بھی بیمار پرسی کے لیے خود تشریف لے جاتے ہیں. اگر میں اور آپ میرے بھائیوں اپنی زندگی میں ایسی تواضع لے آئیں، ایسی عاجزی لے آئیں، انانیت سے بچیں، تکبر سے بچیں، غرور سے بچیں اور کسی بھی قسم کے فخر سے بچیں، تو بدلے میں اللہ رب العزت اس بندے کو عباد الرحمن میں شامل فرماتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اس کا ایک ایک پہلو اللہ کی اطاعت لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. یہ اکڑ اکڑ کے چلنا، تکبر کی چال چلنا، یہ تو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. اور وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. جتنا کوئی عاجزی اختیار کرتا ہے اتنا اللہ رب العزت اسے بلندیوں سے نوازتے ہیں. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. جو یہ بندہ تواضع اور عاجزی کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. جو اکڑنے والا ہے، جو تکبر کرنے والا ہے، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی محبت سے، نظر رحمت سے وہ بندہ محروم ہو جاتا ہے. تھا نا تکبر کرتا ہوا، نکلا یوں بازار میں، بینما رجل فی حلۃ تعجبہ نفسہ.
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کے سارے خزانوں کو اس کے سر پہ رکھا، یوں زمین میں دھنسا دیا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، روز قیامت تلک وہ زمین میں دھنستا ہی جائے گا۔ تو سیرت نبوی کا میرے بھائیوں پہلا پیغام میرے اور آپ کے نام تواضع اور عاجزی کا پیغام ہے، تکبر سے، فخر سے اور غرور سے اجتناب کرنے کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تواضع، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا پیغام میرے بھائی میرے اور آپ کے نام حسن اخلاق کا پیغام ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کا پیغام ہے۔ اپنے گھر سے شروع کیجئے، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، یوں چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو میں جس انداز سے بھی دیکھتا ہوں میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بہتر اور سچ فرمایا اللہ رب العزت نے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے پیارے سردار، جو حسن خلق کی کیفیت اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ گھر میں اگر دیکھا جائے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہے، سنن ابن ماجہ کی 1970 نمبر روایت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہیں، یا عائش بول کے، یا حمیرہ بول کے، یا ابن بنت صدیق بول کر کے، اور میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے ہوئے کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلِ وانا خیرکم لأہلِ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک سے پیش آنے والا ہے۔ اور صحیح الجامع کی 3398 نمبر روایت، آپ نے ترغیب کا کیسا پہلو پیش کیا کہ اپنے اخلاق کو سنواریے جو گھر سے شروع ہو۔ فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ پیسہ ہے جس کو تم اللہ کی راہ میں لگاتے ہو، وہ دینار انفقتہ فی رقبہ، ایک وہ پیسہ ہے جو غلام آزاد کرنے میں لگاتے ہو، اور ایک وہ پیسہ ہے جس کو اپنے گھر بار پہ لگاتے ہو۔ اخلاص کے ساتھ جو گھر پہ لگایا جائے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ فضیلت کے اعتبار سے پیارا وہ پیسہ لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ترغیب دلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول سے بھی عمل سے بھی کہ میں اور آپ اپنے اخلاق کو سنواریں۔ اور میرے بھائیوں ہمسایوں کی بات ہو، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، ایسی تلقین کی جاتی رہی جبریل امین علیہ السلام کی جانب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ لگا کہ پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں کہ ان کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اخلاق کی بات کرتے ہیں اولاد کے ساتھ تو ذرا دیکھیے سنن ترمذی میں 3774 نمبر روایت، خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ خلاف معمول ممبر سے اترتے ہیں، صحابہ کرام دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے، آپ ممبر سے اترتے ہیں، ننھے پھول ہیں، حسن و حسین ہے، اٹھایا ہے، فحملہما سینے سے لگایا ہے، دوبارہ ممبر پہ آئے ہیں اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، واقعتاً اللہ رب العزت نے مال کو، اولاد کو انسان کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ میرے نواسے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے یوں گر رہے تھے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھائیوں حسن اخلاق کا کیسا نمونہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے والے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ
روایت کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کسی ایک موقع پہ یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا، یا کوئی غلطی ہوئی ہے تو یوں کہا ہو کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے۔ حاضرین مجلس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کا میرے بھائیوں ایسا پیارا نمونہ پیش فرمایا میرے اور آپ کے لیے۔ ان کی سیرت کا یہ پیغام ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے اخلاق کو سنوار لیں استطاعت کے مطابق۔ اگر میں کسی کے کام آ سکتا ہوں تو مجھے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر میں کچھ بھی نہیں دے سکتا تو کم از کم دل میں فراخ دلی ہونی چاہیے، تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، تعصب اور اناد نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کچھ دے نہیں سکتے کوئی بات نہیں ہے، اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو تو قائم رکھیے۔ تیرا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر کے دکھانا بھی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی مقبولیت رکھتا ہے۔ کہا مسکرا کے تم دکھاؤ گے، مسکراہٹ کے ہر زاویے کو اللہ تیرے لیے صدقہ بنا دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، وہ بندہ جو اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے جگہ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، درد رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، اس کا یہ حسن اخلاق سے پیش آنا ایک دوسرے کے دل میں محبت کے بٹھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا۔ جب تک اخلاق یہ بندہ اپنا سنوارتا نہیں، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، فضیلتیں ملتی ہیں میرے بھائیوں، فراخ دلی سے ملتی ہیں، حسن اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے سے ملتی ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور فرمایا احب عباد اللہ احسنہم خلقا، یہ بندہ اللہ کا محبوب نظر بن جاتا ہے جو اپنے بھائی سے حسن اخلاق سے پیش آنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا جنت میں داخلے کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا خوف ہے اور دوسرا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق ہے۔ یہ دو ایسی خوبیاں ہیں کہ جن کے سبب اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت میں بھی مختلف درجات ہیں، سب سے اوپرے درجے پہ اگر کوئی پہنچے گا تو وہی ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پیغام کو سمجھتے ہوئے مجھے اور آپ کو اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا پیغام میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نام اللہ کی راہ میں استطاعت کے مطابق خرچ کرنے کا پیغام ہے۔ صحیح بخاری کے میرے بھائیوں 801 نمبر روایت، سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں صلیت وراء النبی بالمدینہ العصر، عصر کی نماز تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ فسلم، جب نماز سے سلام پھیرا ہے، ثم قام مسرعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کھڑے ہوتے ہیں۔ وتخطى رقاب الناس، آپ جلدی جلدی یوسف پھلانگتے ہوئے الى بعض حجر نسائه، اپنے گھر کی جانب جاتے ہیں۔ ففزع الناس من سرعته، صحابہ کرام گھبرا جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا، خلاف معمول نماز کے بعد جلدی سے یوں اٹھے ہیں۔ فرآ انہم عجبوا من سرعته، آپ نے دیکھا صحابہ کرام نے بڑا ہی اس بات کو تعجب سے لیا ہے کہ خلاف معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں جلدی کے ساتھ گھر کی جانب گئے ہیں، دوبارہ لوٹے ہیں اور فرمایا مجھے یاد آیا
کہ گھر میں ایک سونے کی ڈلی تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ شام سے پہلے پہلے اس کو اس کے حقداروں تک پہنچا دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہے، جس سے فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں، اللہم اعط منکحا خلفا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گناہ جو ہے اللہ کے فضل سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، عذاب قبر سے بھی نجات ملتی ہے۔ ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے اسے عرش الہی کے سائے سے نوازا جائے گا۔ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا میرے بھائیوں جہنم سے نجات کا سامان بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چوتھا پیغام میرے اور آپ کے نام شب گزاری اور شب بیداری کا پیغام ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اسی پہلو کو بیان فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، پھر آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا مجھے یہ پسند نہ ہو کہ میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا اندازہ کیجئے میرے بھائیوں کہ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے لاڈ پیغمبر آرام بھی کر لیجئے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ تو آپ کی سیرت کا یہ پہلو میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام رکھتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو موسم سردی کا موسم ہے، رات لمبی ہے، علماء اور علماء سلف اور نیک لوگ تو ان دنوں کو اپنے لیے بہت ہی سعادت سمجھا کرتے تھے، اللہ کا انعام سمجھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تہجد کے وقت 2 رکعات کا مل جانا بھی میرے بھائیوں اس سے تو ایمان تازہ رہتا ہے۔ ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، جو رات کو جاگنے والا ہے اللہ کے ذکر میں، قیام میں، تلاوت میں، اس کا نام تو عباد الرحمن میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس بندے کو غافلین کی صف سے نکال کر کے ذاکرین کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، اور وہ بندہ تو بہت بڑی خیر کا حقدار بن جاتا ہے۔ نعم الرجل عند اللہ لو کان یصلی من اللیل، یہ تو بہت بڑی فضیلت لینے کی بات ہے کہ بندہ تہجد کا اہتمام کرنے والا بن جائے۔ افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اللہ کے پیغمبر کی دعا ملتی ہے اس بندے کو جو تہجد کا اہتمام کرنے والا بن جائے۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اور میرے بھائیوں تہجد کے اہتمام کرنے سے گناہوں کا یہ تہجد کفارہ بن جاتی ہے، وتکفیر للسیئات، برائی سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ومنہات للاسم، یہ تہجد کا اہتمام اللہ کے تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے، وقربۃ الی اللہ، اللہ کی رضا اس سے ملتی ہے۔ لعلک ترضی، اور یہیں پہ بس نہیں، جو رات کو جاگنے والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تہجد کا اہتمام کرنے والا ہے، تدخل الجنت بالسلام، یہ اہتمام کرنا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخلے کا اس کے لیے سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حقیقت
حقیقی معنوں میں تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں پیغام، آخری پیغام میرے اور آپ کے نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 کے 40 سال گزارے، نبوت سے پہلے عملی طور پہ گزارے، اور جب اللہ کا حکم آیا ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ شروع ہوا، زبانی طور پہ بھی آپ کس طرح کوہ صفا پہ پہنچے ہیں۔ صحیح بخاری کی 4770 نمبر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، آپ پہاڑی پہ چڑھے ہیں، اعلان کیا ہے یا بنی فہر یا بنی عدی، یوں قبیلوں کو آواز دی ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، فرمایا اگر میں کہہ دوں یہ لشکر ہے پہاڑی کے پیچھے تمہیں ابھی تہس نہس کر دے گا، اکنتم مصدقی، کیا مان لو گے؟ کہا کیوں نہیں، 40 سالہ زندگی میں آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ میرے بھائیوں یوں شروع ہوا، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، دن کو بھی رات کو بھی، کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے۔ ہاں، روڑے اٹکانے والوں نے روڑے تو اٹکائے تھے، تکلیفیں تو بڑی آئی تھیں، اور تکلیف کا ذرا اندازہ تو کیجئے۔ سنن ابن ماجہ کی 4025 نمبر روایت، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمْ عَنْ وَجْهِهِ، ایسی مار ماری ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت لا الہ الا اللہ کے جرم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے یوں خون کو ہٹا رہے تھے اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، فإنہم لا يعلمون، اس لیے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور طائف کی وادی میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا گیا، لیکن اس موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پیغام ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے عمل کو سنواروں، اور اس کے بعد اپنے گھر سے شروع کروں، اپنے گھر بار سے، بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اپنے گھر سے شروع ہو کر کے اپنے حلقہ احباب سے، اپنے کوچوں و بازار سے یوں اس آواز کو میں نکالوں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے استطاعت کے مطابق، علم کے مطابق، درد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، دعا کے ساتھ یہ سلسلہ بڑھتا اور بڑھتا چلا جانا چاہیے۔ اسی لیے تو ترغیب دلائی ہے کہ تم یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اختیار کرو، کہ آپ کا اس کو اختیار کرنا میرے اور آپ کے لیے خیر کا پیغام بن جاتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایک دوسرے کو اچھائی کی خبر دینا، برائی سے منع کرنا، یہ تو دنیاوی اخروی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جب یہ بندہ خود بھی اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اپنے حلقہ احباب میں اچھائی کی بات بولتا ہے، جہاں پہ برائی نظر آئے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، منع کرتا ہے اس سے، یہ منع کرنا اس کے لیے اللہ کی رحمت کا سامان بن جاتا ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اور فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، بڑے بڑے لوگ ہیں، تحریریں لکھنے والے، بڑے بڑے کالم نگار ہیں، جملے لکھنے والے اور بڑے بڑے بولنے والے نکتہ داں، لیکن وہ بندہ جو کسی کی زندگی سنوارنے کے لیے، اللہ کی جانب لانے کے لیے بول بولتا ہے، وہ بول، وہ جملہ دنیا والوں کو معمولی لگتا ہو، اللہ کے ہاں وہ جملہ بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہ جملہ جو اس نیت سے نکلتا ہے کہ کسی کی زندگی سنور جائے، کوئی نماز پڑھنے والا بن جائے، کوئی ذکر کرنے والا بن جائے، کوئی تلاوت کرنے والا بن جائے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے
مالک الملک سیرت کے اس پیغام کو مجھے اور آپ کو زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بلغوا عنی ولو آیا، یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اس ذمہ داری کو جو میرے اور آپ کے کندھوں پہ ہے، امت محمدیہ کا فرد ہونے کے ناطے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پیغام میرے اور آپ کے نام، یقیناً جو بندہ دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے، اگر حقیقی معنوں میں اس نے اس کلمات کو، اس جملے کو اپنی زبان سے ادا کیا ہے، اس کے دل کی چاہت تو ہوتی ہوگی کہ اس کی زندگی توحید کے تقاضوں کے مطابق ہو جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی سانچے میں ڈھل جائے۔ تو یہ لازم ہے کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو دیکھیں، آپ کی زندگی سے ملنے والے پیغامات کو سمجھیں کہ اسی کا نام ہی اطاعت نبوی ہے، اسی کا نام ہی محبت مصطفیٰ ہے، اسی کا نام ہی احترام مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں اتباع سنت اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اے میرے مالک، جب تلک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، اور جب بھی بولانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بولانا، زندگی میں اطاعت مصطفیٰ، اتباع سنت اور محبت مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ نصیب فرما۔ اے میرے مالک، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ اے میرے مالک، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جو مأمور ہیں ظاہری طور پہ، اللہ ان کے گھر، مال و جان اور اولاد میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مالک، دین اسلام کا بول بالا فرما، جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مغلوب ہیں، اے میرے مالک ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک، ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما۔ جو ظالم اسلام کی حقیقی روح کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت کے نور سے منور فرما۔ اگر ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ ان کو عبرت بنا۔ اے میرے مالک، زندگی کی لاکھ ضروریات ہیں، اے اللہ تو بن مانگے ہی پوری فرما۔ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، اے اللہ تیرا ہو کے جینا چاہتے ہیں۔ جب تلک رکھنا ایمان کے ساتھ رکھنا، اور جب بھی بلانا ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، اور دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان پہ جاری فرمانا، قبر کے عذاب سے بچاتے ہوئے جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔